الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ کیونکہ حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین ایمان ہے، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نجات ہے، اور بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین نفاق ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راہ ایمان کو چنے، راہ نفاق کو نہ چنے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایمان کی کسوٹی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایمان کی کسوٹی کیا تھی اور منافقت کی کسوٹی کیا تھی؟ ہم منافقوں کی پہچان بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ جب کسی سے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو آتی ہم اسے مومن سمجھ کر گلے لگا لیتے، جس سے بغض علی کی بو آتی اسے منافق سمجھتے۔ اس لیے یہ حاضری ایمان کا عین تقاضا تھی اور وقت کی عین ضرورت بھی تھی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیوست ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے پیوست ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آج سے لے کر قیامت تک اس طرح پیوست رہیں گے کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مختلف درختوں سے پیدا ہوئی ہے، لیکن خدا نے مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا فرمایا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، بلکہ بات کو علی کی ذات پر ختم نہ کیا، علی کی اولاد کو بھی اس میں شامل کیا۔ حسن و حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ولایت کے بڑے سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے گزر کر شہر ولادت تک جاتے ہیں، تو پھر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ علم کا شہر میں ہوں، اور قیامت تک ولایت کے علم کے لیے دروازہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا رہے گا۔ قیامت تک کسی مرد مومن کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک شہنشاہ ولایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو۔ کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا منکر ہو اور دعویٰ ولایت کرے تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ کسی کو کوئی ولایت نصیب نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے بغیر، اور جنہوں نے غوث اعظم کے رتبے پائے، کوئی غوث اعظم بھی ہوا اور تو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے صدقے سے، اور کوئی ابدال بھی ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے صدقے سے۔ جب کبھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سفر پہ جانا ہوتا اور وہ گھوڑے پر سوار ہوتے، گھوڑے کی رکاب میں قدم رکھتے اور الحمد سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے، اور دوسرے رکاب پر قدم رکھنے سے پہلے والناس تک قرآن کو ختم کر لیتے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی وہ شیر خدا ہیں
کہ جس کے دامن میں قدرت نے ظاہر قرآن بھی جمع کر دیا اور باطن قرآن بھی جمع کر دیا، اور جو قرآن کے ظاہر اور باطن دونوں کو سمیٹے ہوئے ہو، اس کی نسبت کیوں نہ کہا جائے قرآن والے سے پوچھو جو قرآن کے ظاہر سے بھی باخبر ہے، جو قرآن کے باطن سے بھی باخبر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو خود بھی اس مقام و منصب کا شعور تھا کہ مجھ سے خدا کی کتاب قرآن کے بارے میں پوچھو۔ خدا کی قسم کوئی آیت آج تک ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے جہاں تک خبر نہ ہو کہ وہ رات کی کس گھڑی میں اتری ہے یا دن کے کس حصے میں اتری۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صرف قرآن کی 300 آیتیں حضرت مولا علی کی شان میں اتری، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی آیتیں قرآن کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اتریں اتنی کسی اور صحابی کی بابت میں نہیں اتریں، کیونکہ یہ قرآن والے تھے اور قرآن سے حضرت مولا علی کا یہی تعلق تھا۔ خانوادہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ اہل بیت کے سامنے دامن مراد پھیلائے بغیر کوئی شخص نہ اس دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت کی نسبت کو بنیاد وحدت بنائیے اور حضرت مولا علی کی محبت کی خاطر آپس کے اختلافات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب